کہ کمکمے لگائے گئے، ستاروں سے جگمگایا گیا، چاند و سورج کو لائٹنگ میں بھیجا گیا، اور 1,24,000 نبیوں کو باراتی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ سارا نظام میرے مصطفیٰ کی آمد کے لیے ہو رہا تھا۔ دولہا چلا جائے تو زیب و زینت ختم کر دی جاتی ہے اور لائٹنگ ہٹا دی جاتی ہے، پھول نکال لیے جاتے ہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں، اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے کائنات سجائی گئی تھی، زمین و آسمان سجائے گئے تھے، ستارے اور چاند و سورج بچھائے گئے تھے، تو اب میں یہ پوچھتا ہوں، مصطفیٰ اگر چلے گئے تو یہ سب چیزیں ابھی باقی کیوں ہے؟ یہ زمین ابھی کیوں ہے؟ یہ آسمان کیوں ہے؟ یہ تارے ابھی کیوں چمک رہے ہیں؟ یہ چاند کیوں جھلملا رہا ہے؟ یہ سورج ابھی کیوں چمک رہا ہے؟ کافی دیر سے آپ تمامی حضرات انتظار کی گھڑیاں دیکھ رہے ہیں، اور انتظار جماعت کے لیے ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ میلاد کی گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا آپ سب اس عظیم بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں؟ ہم سب کی زبان سے ترجمانی کرتے ہوئے بریلی کے امام نے یوں کہا تھا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں جل کر عدو مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ آج کی رات ہی نہیں، کل کی رات ہی نہیں، 12 ربیع الاول تک ہی نہیں، ہم سنی کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ ہاں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اس ذکر پاک سے جو عدو ہے، جو گستاخ ہے، اس کے قلعے مسمار خود بخود ہونے لگ جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مجمع جو آج یہاں پر جوش اور ولولے کے ساتھ نعرے لگا رہا ہے، تو یہ صرف ہمارے میدان کو گرم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کئی ایسے ہیں جن کی زمین کھسکانے کے لیے بھی نعرے ہوتے ہیں۔ ہاں، اسی کو تو اقبال نے کہا تھا، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آ جاؤ نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ الحمدللہ رب ذوالجلال نے ہمیں اس قوم کا وارث بنایا ہے۔ ہم ان صحابہ اور تابعین کے وارث ہیں جن کا نعرہ تھا، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا اگر کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ الحمدللہ مسلمان کسی بزدل قوم کا نام نہیں ہے، مسلمان اس قوم کا نام ہے جس کو اقبال نے کہا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ الحمدللہ کھانے کے لیے گھر میں روٹی نہیں، پینے کے لیے پانی کی قلت، راجستھان میں ویسے ہی صحرائی زمین میں دور دور تک پانی کی قلت، لیکن اس کے باوجود جب نام مصطفیٰ کی بات آئے تو یہ اپنا کلیجہ چاک کر دیتا ہے، یہ اپنا سینہ پیش کر دیتا ہے، اپنی گردن بارگاہ مصطفیٰ میں قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ تمہارا یہی جذبہ اوروں کو کھا جاتا ہے اور لوگوں کی آنکھوں کو چندیا کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، دعا اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہی کرنا کہ رب ذوالجلال جب تک سانس باقی رہے ہمیں زندہ جذبات کے ساتھ رکھ، اور مرے ہوئے مردہ لاشوں کے ساتھ ہمیں زندگی عطا نہ کر۔ میرے عزیزو، بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کی